السلام علیکم۔ اسلام میں بہترین عورت وہ ہے جو نیک ہو، فرما بردار ہو، دین و دنیا میں توازن رکھنے والی ہو۔ حدیث کے مطابق سب سے بہترین عورت وہ ہے جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے، حکم مانے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ پاک کسی عورت کا وقت بدلتا ہے، جب اللہ پاک کسی عورت کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے تو 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے اندر 5 یا ان سے زیادہ نشانیاں محسوس کرے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ اس کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے والا ہے۔ سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ ناظرین، اللہ نے بہت سی عورتوں کو پیدا فرمایا، ہر رنگ، ہر مزاج کی۔ اللہ سب کا خالق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کی سنتا ہے، لیکن اللہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کرتا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ انہیں چن لیتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو چنتا ہے تو سب سے پہلے اس کی طاقت آزماتا ہے، اس کے دل کو توڑتا نہیں بلکہ نکھارتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کے برے دنوں کو سمیٹنے اور اس کی زندگی میں اچھا وقت لانے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، وہ فیصلہ اچانک نہیں ہوتا، وہ فیصلہ خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے اور نشانیاں رکھتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کے لیے اچھا وقت لانا چاہتا ہے تو اس کے اندھیروں کو ختم کر کے روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کی ٹوٹی امیدوں کو جوڑنا چاہتا ہے، اس کی خاموش دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے تو وہ 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی زندگی میں ان میں سے ایک نشانی بھی دیکھ لی تو وہ سمجھ لے کہ اس کے برے دن گنے جا چکے ہیں، اچھے دن دستک دینے والے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، جب عورت کی زندگی کے حالات ویسے ہی رہتے ہیں، مسائل اپنی جگہ قائم ہوتے ہیں، راستے بند ہی نظر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے اندر کچھ بدلنے لگتا ہے، نہ کوئی سہارا ملتا ہے، نہ کوئی خاص مدد سامنے آتی ہے، ایک عجیب سی مضبوطی اترنے لگتی ہے۔ وہ بوجھ جو اسے کل توڑ دیتا تھا، آج وہی بوجھ اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں پر شکوہ نہیں آتا۔ یہ تبدیلی باہر سے نہیں، اندر سے جنم لیتی ہے۔ یہ عام ہمت نہیں ہوتی، نہ ہی وقتی حوصلہ۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان خود پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ قوت ہے جو اس وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ عورت جو کل ہر بات پر رو پڑتی تھی، آج خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہر مسئلے پر سوال کرتی تھی، آج بس آگے بڑھتی ہے۔ دل میں درد ہوتا ہے مگر زبان پر شکایت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے خیر کا وعدہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب عورت بنا کسی ظاہری سبب کے مضبوط ہونے لگے، جب وہ حالات سے لڑنے کی بجائے ان کے بیچ کھڑی رہنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے اچھے وقت کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب کوئی عورت تنہائی کا شکار ہوتی ہے، ایسی تنہائی اکثر انسان کو توڑ دیتی ہے، مگر جب اللہ عورت کا وقت بدلتا ہے تو اس کی تنہائی کا اثر بدل جاتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی اکیلے ہونے سے گھبراتی تھی، اب خاموشی میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ ذکر صرف زبان کا نہیں ہوتا بلکہ دل کا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، یہ نشانی بظاہر تو سب سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، اسی لیے اکثر عورتیں یہاں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بکھر رہی ہے، لوگ چھن رہے ہیں، تعلق ختم ہو رہے ہیں،
اور سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ بکھراؤ نہیں ہوتا بلکہ بوجھ کے اترنے کا عمل ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کا وقت بدلتا ہے تو اس کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ وہ رشتے جو اس کی روح کو کمزور کرتے تھے، جو اسے اپنی قدر سے گراتے تھے، جو اس کے صبر کو زخم بناتے تھے، آہستہ آہستہ خود ہی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ زبردستی نہیں کرتا، وہ چھینتا نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ دل سے رغبت ختم کر دیتا ہے تاکہ جدائی کی تکلیف نہ ہو بلکہ آزادی بن جائے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ نشانی بہت خاموش ہوتی ہے، مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ شروع میں عورت کی دعائیں فریاد ہوتی ہیں، وہ بار بار ایک ہی بات کہتی ہے، یا اللہ یہ مسئلہ ختم کر دے، یہ دکھ دور کر دے، یہ بوجھ ہٹا دے۔ یہ فطری عمل ہے، کیونکہ درد میں انسان سب سے پہلے نجات مانگتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب دعا کے الفاظ بدلنے لگتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے قسمت کا رخ بدلنے لگتا ہے۔ اب وہ کہتی ہے، اللہ مجھے وہ بنا دے جو اس آزمائش کے بعد ہونا چاہیے۔ اس کا دل صرف آسانی نہیں چاہتا، وہ اللہ سے راحت کی بجائے حکمت مانگنے لگتی ہے، نتیجے کی بجائے تبدیلی مانگنے لگتی ہے۔ یہ نشانی اب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ابھی اس عورت کو صرف سکون نہیں دینے والا بلکہ مقام دینے والا ہے۔ جو عورت آزمائش کے بعد خود کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کے لیے تقدیر بھی اپنا زاویہ بدل لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دعا آہ نہیں رہتی، راستہ بن جاتی ہے۔ پانچویں نشانی یہ صبر کی عام شکل نہیں ہوتی، بلکہ یہ صبر کے بعد آنے والی ایک گہری کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں عورت کا دل تھک چکا ہوتا ہے، شکایت کرتے کرتے وہ اب ہر کسی کو اپنا غم نہیں سناتی، کیونکہ وہ جان چکی ہوتی ہے کہ ہر سننے والا مرہم نہیں ہوتا۔ اس مرحلے پر عورت بولتی کم ہے مگر بکھرتی نہیں، کیونکہ دل یہ مان چکا ہوتا ہے کہ جس رب نے آزمائش دی ہے وہی اس آزمائش کے بعد کا وقت بھی بدلے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شکوہ دعا میں بدل جاتا ہے۔ اب عورت لوگوں سے انصاف نہیں مانگتی، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سپرد کمزوری نہیں ہوتی بلکہ طاقت کی نشانی ہوتی ہے۔ یہاں انسان سہارے چھوڑ کر اللہ کے بھروسے پر آ جاتا ہے، اور جب بندہ واقعی اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ خود معاملہ سنبھال لیتا ہے۔ یہ نشانی اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اللہ ابھی اس عورت کو اپنے تحفظ میں لے رہا ہے۔ جب انسان مکمل اللہ پر اعتماد کر لے تو سمجھ لے کہ اب فیصلہ انسان کا نہیں، اللہ کا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ وقت پر بہترین انداز میں آتا ہے۔ ناظرین، جب اللہ کسی عورت کا فیصلہ فرماتا ہے تو یہ اس کی بادشاہت کا اعلان ہے۔ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ شور والا نہیں ہوتا۔ راستہ بدلنے سے پہلے سوچ بدلتا ہے، اور قسمت بدلنے سے پہلے انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ خاص طور پر جب بات کسی عورت کی ہو تو اس کا اللہ کا معاملہ اور بھی نرمی ہوتا ہے۔